السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، کل کا دن بہت اہم ہے ہمارے لیے، پوری قوم کے لیے بہت اہم دن ہے، عام انتخابات ہو رہے ہیں۔ تو سر، اگر میں ادب کے حوالے سے اس کو جوڑوں تو ادب اور سیاست کا جو ایک ربط ہے وہ بڑا نمایاں ہے۔ تو سر، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا کچھ اہل قلم بھی ایسے ہیں ہمارے جنہوں نے عملی سیاست میں حصہ لیا ہو اور بطور خاص وہ الیکشنز بھی لڑے ہوں، تو اگر انہوں نے الیکشنز میں حصہ لیا تو کیا وہ کامیاب ہوئے یا پھر لوگوں نے بس انہیں شاعر کہہ کے نظر انداز کر دیا؟ کیا کہیں گے؟ ایک تو حورین ہمارے جو چائے کی پیالی کے ناظرین ہیں وہ اس پہ بہرحال انہیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنا جو پروگرام ہے اسے تھوڑا سا حالات حاضرہ کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ تو میں انہیں اکثر کہتا ہوں کہ بھئی یہ کمال جو ہے نا یہ حورین کا ہوتا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو اسے کسی نہ کسی طرح ادب یا ثقافت کی طرف جو ہے وہ کھینچ لاتی ہیں اور مجھ سے جو ہے وہ بات پوچھتی ہیں، تو مجھے ظاہر ہے کہ پھر اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ حورین، بات یہ ہے کہ ادب اور سیاست جو ہے اس کا جو ملاپ ہے یہ آغاز ہی سے رہا ہے۔ یعنی کوئی بھی شاعر ہوتا ہے، افسانہ نگار ہوتا ہے، تو وہ اگر سیاسی اور سماجی شعور نہیں رکھتا تو پھر اس کا جو لکھا ہے اس کی کوئی معنویت جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ہمارے کوئی اہل قلم نے یا خصوصاً شاعروں نے کوئی انتخابات میں بھی حصہ لیا یا نہیں، اور اگر لیا تو کیا وہ کامیاب ہوئے یا نہیں، تو اس سلسلے میں بعض حقائق بڑے دلچسپ ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جب تحریک آزادی اپنے عروج پہ تھی تو اس وقت بھی ہمارے بعض اہل قلم نے جو اپنا ایک سیاسی کردار ہے وہ ادا کیا۔ اس میں ہمارے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، حسرت موہانی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، ظاہر ہے کہ یہ سب وہ لوگ وہ تھے جو اہل قلم تھے اور اپنا جو ایک سیاسی کردار ہے وہ بھی ادا کر رہے تھے۔ جہاں تک انتخابات میں حصہ لینے والی بات ہے تو دلچسپ بات یہ ہے کہ خود علامہ محمد اقبال نے ان انتخابات میں حصہ لیا۔ پہلے جب 1922 میں انتخابات ہو رہے تھے پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کے، تو بعض دوستوں نے اقبال سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو شاعر ہوں اور میری اس طرح کی جو عملی سیاست میں دلچسپی ہے وہ نہیں ہے، تو آپ مجھے معاف رکھیے۔ لیکن جب 1925 میں دوبارہ انتخابات ہونے لگے تو پھر دوستوں کا اصرار بڑھا، تو پھر اقبال نے ان انتخابات میں عملی طور پر حصہ لیا، اور اس وقت کے اگر اخبارات دیکھے جائیں تو بڑی دلچسپ خبریں ملتی ہیں اقبال کے جلسوں کے بارے میں۔ اقبال کس انداز سے تقریر کیا کرتے تھے، اقبال نے کیا کیا بیانات دیے، تو وہ بیانات بھی اخباروں کی زینت جو ہے وہ بنا کرتے تھے۔ اور جب انتخاب ہوا تو اقبال کو کوئی 6000 کے قریب ووٹ ملے اور ان کے مد مقابل کو کوئی 4000 جو ہے وہ ووٹ ملے۔ تو یہ سمجھیے کہ اقبال جو تھے وہ 2000 کی سبقت سے یہ الیکشن جو ہے انہیں جیت لیا۔ اور جو جلسے ہوا کرتے تھے وہ بڑے ہی پرجوش ہوا کرتے تھے۔ ظاہر ایک تو وقت بڑا پرجوش تھا، پھر چونکہ شخصیت اقبال کی تھی تو لوگ جو ہے وہ ترکی ٹوپی پہن کے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اقبال لکھا ہوتا تھا، تو یہ ایک بڑا ایک خوبصورت منظرنامہ ہے۔ تو اقبال نے یہ انتخابات جو ہے وہ اس میں حصہ لیا اور وہ جیتے بھی۔ یعنی ہم اگر اپنی قومی ادبی تاریخ کو دیکھیں تو اس میں پہلی جو نمایاں مثال ملتی ہے وہ خود شاعر مشرق اقبال کی ہے کہ جنہوں نے 1925 کے پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیا اور کامیاب قرار پائے۔ اس کے بعد اگر ہم قائم پاکستان کے بعد بعض شاعروں کو دیکھیں تو اس میں ایک نام نوابزادہ نصر اللہ خان کا ہے۔ بہت لمبی عمر پائی تھی انہوں نے، اور قائم پاکستان کے آغاز ہی سے انہوں نے انتخابات میں حصہ لینا شروع کیا، اور وہ چونکہ ایک خاص نوعیت کا ان کا ایک تہذیبی گھرانہ تھا اور ان کا اپنا بھی ایک مزاج تھا، تو وہ مسلسل یعنی
51 سے انتخابات میں حصہ لیتے رہے. کبھی وہ صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور کبھی وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. 1990 میں جب ایک طویل مارشل لاء کے بعد جمہوری عمل شروع ہوا تو نوابزادہ نصر اللہ جو ہے انہوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا، اور ان کی سیاست کا اپنا ایک رنگ تھا. وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ انتخابات جیت کر تو کوئی اقتدار میں رہے. وہ بیشتر جو ہے ان کی سیاست کا طرز یہ تھا کہ وہ حزب اختلاف میں رہنا پسند کرتے تھے. تو 1990 کی جو دہائی ہے اس میں جو ان کا کردار ہے وہ بہت ہی نمایاں ہے. وہ انتخابات میں حصہ لیتے تھے اور بہت کم ایسا ہوا کہ وہ الیکشن ہار گئے ہوں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو 90 کی دہائی کے بعد ایک بار پھر جو ایک سلسلہ ٹوٹا ہے جمہوریت کا، تو اس میں دونوں بڑی پارٹیوں کو قریب لانے میں جو نوابزادہ نصر اللہ خان ہیں ان کا ایک بڑا کردار ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں پشتو میں تو اجمل خٹک ایک بڑا نام ہے. اجمل خٹک پشتو کے شاعر تھے، پشتو کے دانشور تھے. تو انہوں نے بھی جو خصوصاً جو 90 کی دہائی کے انتخابات ہیں ان میں انہوں نے حصہ لیا. پہلے وہ صرف ایک فکری دانشور کے طور پر شامل رہے اور وہ کیا کہتے ہیں انہیں ملک سے باہر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جلا وطن ہونا پڑا. لیکن جب 1990 میں انتخابات ہوئے تو 1990 میں تو نہیں کہنا چاہیے، 90 کی دہائی ایک عموماً لفظ بولا جاتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ سیاسی ہلچل رہی. تو اس میں وہ عوامی نیشنل پارٹی کے ٹکٹ سے جو ہے رکن منتخب ہوئے تھے اور بعد ازاں جو ہے وہ سینیٹر بھی بنا دیے گئے. اچھا، ایک نام اور ہے مخدوم طالب المولا. یہ سندھ کے دانشور ہیں، شاعر ہیں، سندھی شاعر ہیں، اور جو ملکی سیاست میں ایک بڑی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کا جو سب سے پہلا اجلاس ہے وہ ان کے گھر پر ہوا تھا. اور یہ بائیں بازو کے ایک بڑے مضبوط دانشور تھے، شاعر تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رہنما مخدوم امین فہیم یہ ان کے فرزند ہیں. تو مخدوم طالب المولا کے یہ بیٹے ہیں اور ظاہر ہے ان کا جو سیاست میں کردار ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بنانے میں بھی مخدوم طالب المولا کا ایک بڑا کردار ہے. انہوں نے بھی مختلف ادوار میں انتخابات میں حصہ لیا اور انتخابات میں وہ کامیاب قرار پائے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں وہ وزیر بھی رہے. اسی طرح اگر ہم جائیں بلوچستان کی طرف تو میر گل خان نصیر یہ ایک نام ملتا ہے. یہ بھی بائیں بازو کے دانشور تھے اور فیض کے دوستوں میں تھے، فیض احمد فیض کے. فیض نے ان کی ایک نظم دیا کا جو ہے ترجمہ بھی کیا تھا، بلوچی نظم کا اردو میں ترجمہ بھی کیا تھا، جو کہ ظاہر ہے کہ فیض کے کلیات میں شامل نہیں ہے، لیکن بعد میں تحقیقی دنیا میں اس پر ایک بڑا عمدہ مضمون جو ہے وہ ڈاکٹر عمران ظفر صاحب نے لکھا تھا. تو یہ بھی انہوں نے بھی انتخابات میں حصہ لیا اور کامیاب ہوئے، اور یہ صوبائی وزیر بھی رہے تھے بلوچستان کے، وزیر صحت، وزیر تعلیم اور وزیر اطلاعات. یہ جو بولان میڈیکل کالج ہے تو یہ بھی یوں سمجھیے کہ انہی کے دور میں جو ہے قائم ہوا تھا. تو میر گل خان نصیر ایک بلوچی دانشور، تو ان کا بھی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعر بھی تھے اور وہ انہوں نے انتخابات میں بھی حصہ لیا اور وہ کامیاب بھی ہوئے. اچھا، ایک نام ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، حنیف رامے. حنیف رامے پاکستانی سیاست کا ایک بہت ہی جو سمجھے کہ دلچسپ کردار ہیں. دلچسپ کردار اس لحاظ سے ہیں کہ یہ صرف شاعر نہیں تھے، مصور بھی تھے، خطاط بھی تھے اور دانشور بھی تھے. پنجاب کا مقدمہ یہ ان کی ایک بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے، اور شاعری میں ان کا ایک مجموعہ عمر جو سمجھے کہ آخری عمر میں دن کا پھول کے عنوان سے ان کا نظموں کا مجموعہ، نثری نظموں کا مجموعہ جو ہے وہ شائع ہوا تھا. حنیف رامے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ایک
اساسی اراکین تھے، تو ان کا شمار جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف یہ ہے کہ انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا اور انتخابات انہوں نے جیتا انتخاب، بلکہ یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہے۔ یعنی اردو شاعروں میں اگر کوئی صاحب اس منصب تک پہنچے تو وہ حنیف رامے ہیں۔ یہ پنجاب کے گورنر بھی رہے، وزیر اعلیٰ بھی رہے، اور بعد میں یہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے۔ تو بھٹو صاحب سے ان کے اختلافات بھی ہوئے، وہ بھی بڑے شدت پسندانہ تھے، ان کو اس دور میں پھر کیا کہتے ہیں پابند سلاسل بھی کیا گیا۔ لیکن جب بینظیر بھٹو واپس آئی تھی تو یہ ایک بار پھر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے۔ تو کہنا یہ ہے کہ ہمارے جو شاعر ادیب ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف شاعری کرتے رہتے ہیں، بلکہ عملی سیاست میں اگر وہ نہ بھی ہوں تو ایک بھرپور جو ایک سیاسی شعور ہے اس کا ثبوت دیتے رہے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ کا سوال بطور خاص انتخابات کے حوالے سے تھا، تو اس وقت فوری طور پر جو نام میرے ذہن میں آئے ہیں تو وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ کن کن شاعروں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ اقبال شاعر مشرق، انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ میر گل خان نصیر، اجمل خٹک، مخدوم طالب المولا، حنیف رامے۔ اچھا، اقبال سے یاد آیا کہ ہمارے ایک جدید غزل گو شاعر ہیں ظفر اقبال، تو ظفر اقبال بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل رہے، لیکن انہوں نے بھی انتخابات میں حصہ لیا تھا تو عوامی نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے۔ تو اب تک تو میں نے جتنے شاعر ادیب آپ کو گنوائے ہیں وہ انتخابات جیتتے بھی رہے ہیں، وہ وزیر بھی رہے ہیں، وہ سینیٹر بھی رہے ہیں، وہ بڑے بڑے عہدوں تک بھی پہنچے۔ ظفر اقبال کے سلسلے میں قدرے تھوڑا سا معاملہ مختلف ہے کہ انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے یا ان کے ٹکٹ سے جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لیا، لیکن بدقسمتی سے اس میں کامیاب جو ہے وہ نہیں ہو سکے، الیکشن جو ہے وہ ہار گئے تھے۔ لیکن ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ ظفر اقبال کی شاعری کے بہت سارے تجربات سے جو ہمارے لکھنے پڑھنے والے دوست ہیں، ناقدین ہیں، وہ آگاہ ہیں۔ لیکن ان کی ایک کتاب ہے سر عام، یہ بطور خاص ایسی غزلوں پر مشتمل ہے کہ جو اپنے اندر ایک سیاسی آہنگ رکھتی ہیں۔ یعنی ہماری غزل کے اگر سیاسی آہنگ کو دیکھا جائے تو اس میں ظفر اقبال کی کتاب جو سر عام ہے یہ ایک بڑی اہم کتاب ہے۔ اگرچہ ایک اور ان کی کتاب جس میں انہوں نے علامتی پیرائے میں ہے ہنومان، اس میں بھی ایک سیاسی رنگ ہے۔ اس میں انہوں نے ہنومان کی جو ایک کا جو وجود ہے اس کو مختلف علامتوں میں ظاہر کیا ہے، تو اس کے خاکی رنگ کی وجہ سے تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ وہ کیا علامت ہو سکتی ہے، ظاہر ہے جو خاکی وردی ہوتی ہے، تو یہ بھی اس میں ایک علامت کا رنگ ہے۔ تو ہمارے جو اہل قلم ہیں وہ انتخابات میں بھرپور طور سے حصہ لیتے رہے ہیں۔ انتخابات جن لوگوں نے لڑا تو میں نے آپ کو بہت نمایاں نوعیت کے نام بتائے ہیں۔ اس میں آخر میں صرف یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم اس ساری فضا کو مجموعی طور پر دیکھیں تو 1970 کے بعد ہمارے سیاست میں جو اہل قلم کا کردار ہے وہ زیادہ مضبوط ہوا ہے، چونکہ اس میں ایک شعور دیا گیا کہ آپ عوامی مسائل پہ نہ صرف یہ ہے کہ لکھیں بلکہ آپ عملی طور پر بھی میدان سیاست میں آئیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 70 کی دہائی کے بعد خصوصاً ہمارے جو بائیں بازو کے اہل قلم ہیں، شاعر ہیں، انہوں نے بھرپور طریقے سے انتخابات میں نہ صرف یہ کہ حصہ لیا بلکہ عملی سیاست میں اپنا ایک مسلسل کردار جو ہے وہ ادا کرتے رہے۔ سر، اردو ادب میں جو ایک سیاسی منظرنامہ ہے اس کو آپ نے بہت عمدگی سے بیان کیا اور بڑی نمایاں شخصیات کا آپ نے ذکر کیا۔ میری معلومات میں تو بہت اضافہ ہوا، یقیناً ہمارے ناظرین کی معلومات میں بھی ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اسی گفتگو کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب۔ آج تخلیق کے سلسلے میں ہم نے 2 شاعروں کا کلام چنا ہے اور دونوں کا ذکر جو ہے وہ آپ پہلے حصے میں کر چکے ہیں، حنیف رامے اور نواب زادہ نصر اللہ خان۔ سیاسی میدان میں رہتے ہوئے دونوں نے ہی بہت عمدہ کلام لکھا، بہت عمدہ شاعری لکھی۔ تو سر، ان دونوں کے حوالے سے کیا عطا کرنے والے ہیں آج کے شو میں 2 شاعروں کا کلام ہے، ایک تو یہ انفرادیت ہے
اور دوسرے جو نوابزادہ نصر اللہ کا کلام ہے تو وہ میں پڑھنے کے بجائے اسے کلام شاعر بزبان شاعر کی صورت میں ہم پیش کریں گے. تو پہلے ہم حنیف رامے کا کلام جو میں نے ایک ویب سائٹ سے منتخب کیا ہے، ایک نظم ان کے مجموعہ کلام دن کا پھول سے. یہ نظم بھی نثری پیرائے میں ہے. تیری راہ دیکھتے دیکھتے آنکھوں نے دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے. افسردگی ہڈیوں کے گودے میں ٹیسے مار رہی ہے. گوشت پوست خور زدہ زمین کی طرح بربادی کا نقشہ پیش کر رہا ہے. لہو شریانوں میں جم کر رہ گیا ہے. نہ آنے والا تو کب تک نہ آئے گا. کائناتوں کے خالق کن آفاق میں کھو گیا ہے تو. کون سے آسمان بھا گئے ہیں تجھے، کون سے خلا کھا گئے ہیں تجھے. خلا ہی پسند ہیں تو میرے دل میں کہ تو نے اس سے بڑا بلیک ہول تو ابھی تک پیدا نہیں کیا. اے خدا آ میرے دل کے خلا میں آ. تو اگر ہر جگہ ہے تو میرا دل کیوں خالی ہے. دل کے اتھاہ پاتال میں ڈھونڈتا ہوں اور تجھے پاتا نہیں. سوچتا ہوں کہیں خلا ہی خدا نہ ہو. شاید انتظار ہی اس کی موجودگی ہو. شاید عدم ہی اس کا وجود ہو اور نفی اس کا اثبات. پھر یہ سوچ پلٹا کھاتی اور دل کے خلا میں اثر کر جاتی ہے. پھر یہ سوچ پلٹا کھاتی اور دل کے خلا میں اتر جاتی ہے اور ایک آوارہ آواز کی طرح گونجتی ہے، گونجتی ہے، گونجتی ہے، گونجتی ہی چلی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ ایک لفظ میں ڈھل جاتی ہے، خدا. اور آخر میں ایک سر رہ جاتا ہے. دور کسی نے درباری کا الاپ چھیڑا ہے. میری پتھرائی ہوئی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. دل خون ہو کر آنکھوں سے ٹپک پڑتا ہے اور دل کے خلا میں گونجتی ہوئی آواز پکار اٹھتی ہے، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہی خدا ہے. تو یہ حنیف رامے صاحب کی نظم ہے. اور اب ہم سنتے ہیں کلام نوابزادہ نصر اللہ خان کا. پیش کرتا ہوں کہ پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے. پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے اور پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے. پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے اور غارت کریے اہل ستم بھی کوئی دیکھے. غارت کریے اہل ستم بھی کوئی دیکھے. گلشن میں کوئی پھول نہ غنچہ نہ کلی ہے اور ایک برق بلا کوند گئی سارے چمن پر. ایک برق بلا کوند گئی سارے چمن پر. تم خوش کہ میری شاخ نشے من ہی جلی ہے. تم خوش کہ میری شاخ نشے من ہی جلی ہے. اور کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرا. کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرا اور کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے اور دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل. دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل. اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے اور ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے. ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے اور قافلہ سالار حسین ابن علی. اور آخر میں ایک شعر وہ ملت اسلامیہ کے لیے بھی اور پاکستانی قوم کے لیے بھی پیغام ہے کہ وقت نے دی ہے تمہیں چارہ گری کی مہلت. وقت نے دی ہے تمہیں چارہ گری کی مہلت. آج کی رات مسیحا نفسا آج کی رات. کیا ہی عمدہ کلام تھا اور سنانے کا انداز تو بہت ہی عمدہ تھا. ناظرین اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب یعنی کتاب کے تعارف کی جانب. تو سر آج تعارف کے لیے کون سی کتاب پیش کریں گے؟ آج تعارف کے لیے ایک افسانوی مجموعہ منتخب کیا ہے
عنوان ہے مراقبے کے بعد، اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر شاہد اشرف۔ ڈاکٹر شاہد اشرف ویسے تو ان کی ایک شہرت ادب کے ایک استاد اور بطور خاص شاعر کے طور پر ہے، لیکن یہ جو ان کی کتاب ہے یہ ان کا افسانوی مجموعہ ہے، اور افسانوی مجموعے میں بھی ایک خاص پیرایہ اظہار کہ جس کو ہم شارٹ فکشن کہتے ہیں یا مائکرو فکشن کہتے ہیں، تو اس میں ان کے مختصر افسانے ہیں، یعنی ایسا افسانہ جو ایک صفحے سے 2 صفحے تک مختصر انداز میں، یا جس کو ہم اردو میں ایک لفظ افسانچہ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے بہت ساری جو اصطلاحات ہیں انگریزی میں، جیسے میں نے بتایا کہ مائکرو فکشن ہے، شارٹ فکشن ہے، اسی طرح ایک فلیش فکشن کی ٹیکنیک ہے۔ تو یہ ان کے افسانے ہیں۔ میں نے جب ان کے افسانے دیکھے ہیں تو ایک تو مجھے ان کا جو موضوعاتی تنوع ہے وہ بہت اچھا لگا ہے۔ اچھا، ایک چیز ہے کہ اگر ہم اپنے اردو افسانے کا جائزہ لیں تو اس میں ہمیں ایک کرداروں کا ایک بڑا نگار خانہ ہمیں نظر آتا ہے، بڑے متنوع قسم کے کردار، لیکن 3 طرح کے کردار جو ہے اس کی ہمیں قدر کمی نظر آتی ہے۔ ایک کردار تو وہ جو بطور خاص ہمارے گلی محلے کا کردار ہو، گلی محلے میں کنچے کھیلتا کوئی بچہ، کوئی عصا کے سہارے نماز پہ جاتا ہوا شخص، اس طرح کے کردار۔ اور دوسرا ہمارا جو تعلیمی ماحول ہے، ایک تو استاد کا کردار سب کے سامنے ہے، لیکن استاد بطور خاص اس کے مسائل کیا ہیں، اس کے سماجی مسائل کیا ہیں، اس کے نفسیاتی مسائل کیا ہیں، اور کچھ بعض ایسی باتیں کہ جو قدر تلخی کا پہلو رکھتی ہیں تو وہ بھی اس کے کردار کا حصہ ہیں۔ اسی طرح چونکہ ڈاکٹر شاہد اشرف جو ہے وہ ایک استاد ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی شاعر ادیب ہیں، تو خود ادیبوں کے جو ہے وہ کیا مسائل ہیں، اور پھر ادیبوں کے مابین کیا معاصرانہ چشمک ہے، ادیب کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کن موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں، ان کی گفتگو کا پیرایہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بہت ہی عمدہ کتاب ہے کہ جس میں افسانے بہت ہی مختلف نوعیت کے ہیں۔ تو مراقبے کے بعد یہ مختصر افسانے ہیں ڈاکٹر شاہد اشرف کے۔ تو ویسے تو ہمارے ناظرین ان کی شاعری سے آگاہ ہیں، لیکن اگر آپ ان کے افسانے پڑھنا چاہتے ہیں تو مراقبے کے بعد کے عنوان سے یہ ان کا مجموعہ ہے، تو آپ اس کو ضرور دیکھیے۔ نہایت منفرد کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔